ٹھیک ہو جائے گا وہ اللہ یاری بھی اور دوسرے بھی، ٹھیک ہو جائے گا وہ اللہ یاری بھی اور دوسرے بھی۔ ٹھیک ہے، رجال کو جانتے نہیں، ان کا رجال انتہائی کمزور ہے، کمزور ہے، کمزور ہے۔ یہ ان کے ہاں حدیث بالکل کمزور ہے، ہماری طرف دیکھ کر انہوں نے سیٹ کیا ہے سارا نظام۔ کمزور ہے، یہ کمزور ہے، یہ کمزور ہے۔ یہ ٹھیک ہو جائے گا وہ اللہ یاری بھی اور دوسرے بھی، ٹھیک ہو جائے گا وہ اللہ یاری بھی اور دوسرے بھی۔ عمدہ ٹھیک ہے، اس جماعت نے اپنے نام اہل سنت رکھا ہے، شیعوں پہ یہ کیا لگاتے ہیں کہ آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، آپ کے پاس علم رجال نہیں ہے، آپ کے پاس علم جرح تعدیل نہیں ہے۔ یہ علم رجال، یہ علم جرح تعدیل، یہ علم قواعد التحدیث، یہ سب آپ لوگوں کی بدعات ہیں، یہ سب آپ لوگوں کی بدعات ہیں، جس کے بدولت تم کیا کرتے ہو، احادیث کی تصحیح کرتے ہو، تضعیف کرتے ہو۔ آئے دیکھتے ہیں یہ ہے کیا چیز، کچھ اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں۔ اس کے بعد کیا بچا ہے؟ ایک علم رجال جرح و تعدیل، جو نہایت ہی پیچیدہ ہے، علم قواعد تحدیث جو یہ سب بناوٹی، سب بناوٹی، یہ نہیں کہ قرآن و حدیث ہے، یہ علم سب بناوٹی۔ علم قواعد التحدیث کہ جس حدیث کو آپ چاہیں ضعیف کر دیں، جس کو چاہیں تصحیح کر دیں، اس کے بہت سارے قواعد بہت ہیں، کہ جس کا ایک دو قاعدے لگا دیں تو کسی بھی حدیث کو صحیح کر دیں، ایک دو تین قاعدے لگا دیں، کسی بھی حدیث کو گرا کے اس کو ضعیف کر دیں، ٹھیک ہے نا، اور عام لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو آج نہ ہوتا جو بھی میں آپ کو حالت بتاتا ہوں احادیث کا بتانے والا ہوں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ منع کیا کہ حدیث نہ لکھا کرو، بلکہ منع کیا حدیث نہ لکھا کرو، ٹھیک ہے نا۔ حدیث قرطاس جو بخاری لے کے آتا ہے اپنے کتب میں، کیوں لے کے آتا ہے اس کو بار بار؟ کیونکہ بخاری کے پاس حدیث کے لکھنے کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سنت نہیں ہے کہ حدیث کو لکھا جائے، یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ احادیث ہیں کہ لکھنے سے منع کیا گیا۔ تو حدیث کیوں لکھے، یہ کیا بدعت ہے، اس کے ثابت کرنے کے لیے لے کے آتا ہے حدیث قرطاس کو۔ یا ارث کے مسائل پر اس کے پاس احادیث بہت کم ہے، احادیث نہیں ہے، اس لیے وہ مجبور ہے کہ حدیث قرطاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصیت سے متعلق ہے، وصیت کے معاملوں میں، ارث کے معاملے میں، اس کا ذکر کرے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اچھی بات۔ صحیح حدیث کو صحیح کہنا ایک ایسا ہے کہ بلی کا نام آپ شیر رکھ دیں، بلی کا نام آپ شیر رکھ دیں، وہ بلی بلی ہی رہے گا، اس سے شیر وہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے عزیزو الباعث الحثیث، شرح اختصار علوم الحدیث، تالیف الحافظ ابن کثیر۔ ابن کثیر نے اختصار علوم الحدیث لکھا ہے، شرح کس کا ہے؟ شیخ احمد محمد شاکر کا ہے، جو دارالکتب العلمیہ میں چھپا ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 33 میں ملاحظہ فرمائیے، اختلفوا فی الحدیث الصحیح، حدیث صحیح میں اختلاف ہے، حل ہو یوجب العلم القطعی الیقینی، کیا یہ قطعی قطع لاتا ہے، یقین لاتا ہے؟ بلے حدیث متواتر بلا شک قطعی الثبوت ہے۔ وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الصَّحِيحِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنَّهُ يُفِيدُ الْقَطْعَ بل هو ظنی الثبوت۔ بعض علماء ان کا مطلب یہ کہتے ہیں، بعض کا، یہ بعض کا نہیں ہے، اغلب کا یہی، جمہور کا یہ قول ہے، کہتے ہیں کہ یہ ظنی الثبوت ہے، ظنی الثبوت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یحییٰ بن شرف النووی کی کتاب صحیح مسلم، شرح صحیح مسلم، جو اس کی پہلی جلد ہے، اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 20 میں میرے عزیزو، یہاں پر وہ شیخ ابو صلاح شہرزوری کے کچھ اقوال نقل کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اچھا هذا وهذا الذي ذكره الشيخ في هذا الموضع خلاف ما قال المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها آحاد والآحاد إنما تفيد الظن۔ ابو صلاح نے کہا ہے کہ صحیحین بخاری اور مسلم کی احادیث قطعی الصدور ہیں، قطعی الثبوت ہیں۔ وہ نووی صاحب کہتے ہیں یہ جو ابو صلاح نے فرمایا ہے، یہ محققون اور اکثرون جمہور کے علماء کے قول کے مخالف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحیحین کے احادیث جو متواتر ہیں، اس کی بات الگ ہے، وہ متواترات بہت کم ہیں، بقیہ جو احادیث ہیں وہ خبر واحد ہیں، اور خبر واحد جو ہے وہ صرف ظنی الثبوت ہے، ظنی الثبوت۔ دکھا دوں، یہ کتاب تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، تالیف عبد الرحمن السیوطی، اسی جملے کے شرح میں کہتے ہیں لا انہ مقطوع بہ فی نفس الامر، کہتے ہیں کہ جیسے کہ نووی صاحب کا فرمان ہے کہ حدیث صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حتماً قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، نہیں، اسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ یقینی ہو سکتا ہے وہ
یا اگر وہ قرائن ہو گئے اس کے متواتر ہو گیا وہ ہو سکتا ہے صحیح، لیکن حدیث صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے. حدیث صحیح کا صرف یہی مطلب ہے کہ یہ اس کا طریق اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو صحیح کیوں بولتے ہو پھر؟ صحیح کا تو مطلب یہ تو نہیں ہے. صحیح کا مطلب زبان میں کیا ہے کہ واقعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. تم صحیح کا تم لوگوں کو بتاتے ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس سے مطلب کچھ اور لیتے ہو. اس کا جواب آئے گا، ٹھیک ہے نا. لأنه مقطوع في نفس الامر، نفس الامر میں یہ صحیح ہو لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، کیونکہ ثقہ شخص جو ہے جس کے ہم نے تعدیل کیا، ضابط کیا، بولا یہ ضابط ہے، ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو سکتا ہے وہ خطا کر رہا ہو. اس سے بڑھ کر ہے بات، اس سے بڑھ کر ہے عزیزو. ابھی آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم کہتے ہیں فلان شخص ثقہ ہے، فلان شخص ضابط ہے، تو یہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں، یہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ طریقہ کار کتنا باطل ہے. لیکن خبر صحیح کے شرط میں انہوں نے کیا کہا خبر صحیح کی تعریف میں، کہ اس کی سند متصل ہو، سند میں اقتداء. اور یہ سب باتیں عزیزو علماء کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اجتہادی باتیں، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ لوگوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میری بات میری سنت ہوگی. یہ سنت جو ہے 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد لوگوں تک کیسے پہنچے؟ کوئی ان کے پاس کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. وہ دنیا سے چلے گئے، بس نہ قرآن جمع کی نہ سنت جمع کی، بس دنیا سے چلے گئے، ختم بات. اچھا، حدیث صحیح کے تعریف میں کیا کہا کہ اس کے سند کے سب رجال کیا ہوں؟ ثقہ ہوں، عدول ہوں، اور ان میں کیا ہو، ان میں اور وہ ضابط ہو، ان میں ضبط ہو، ٹھیک ہے نا. وہ ان کا ریکارڈ صحیح ہو، رجسٹر حافظہ وغیرہ صحیح ہو. اچھا عزیزو، ابھی ہم ہیں، آپ ہیں، یا کوئی عالم دین ہے، وہ تحقیق کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک حدیث بخاری میں ہے، وہ ابو ہریرہ نے روایت کیا، ابو ہریرہ سے فلانی 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 فلانے نے روایت کیا. تو اس کے روات ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ روات جو ہیں یہ ان حدیث صحیح حدیث، یہ ان کے روات سب کیا ہیں؟ عدول ہیں اور یہ ضابط ہیں، ٹھیک ہے نا. تاکہ ہم کہیں یہ حدیث کی سند اصطلاحاً صحیح ہے، اور پھر دیکھ لیں اس کے بعد اگلے مرحلے پہ دیکھیں کہ ایسے حدیث جو تم خود کہتے ہو کہ یہ ظنی و صدور ہے، ظنی، اور یہ بھی بات غلط ہے کہ یہ ظن لاتا ہے. میں بھی بتاؤں گا کہ گمان بھی نہیں لاتا احادیث ان کی، وہ وجہ آئے گی اس کے انشاءاللہ تبارک و تعالی. چلے مان بھی لیں کہ یہ ظنی و صدور ہے، تو پس اس کی حجیت کی کیا دلیل ہے؟ حالانکہ قرآن کے آیات میں نے آپ کو دکھا دیا، قرآن نے کیا فرمایا؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ظن کا حق سے کوئی واسطہ ہی نہیں. اگر ظن کا اتباع کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. میں نے آیات دکھا دی آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ یہ ظنی جو چیز ظن لے کے آتا ہے، گمان لے کے آتا ہے، اس کی اتباع نہ کرو، علم کی اتباع کرو، یقین کی اتباع کرو. صحیح ہے. دوسری طرف میرے عزیزو، آپ کے پاس ان کے پاس کوئی حدیث ہوگا، کوئی دلیل ہوگا کہ ہم حدیث ظنی و ثبوت کی کیوں اتباع کریں، وہ دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم کیسے حاصل کریں عزیزو، اس بات کو کیسے اسٹیبلش کریں کہ اس روایت کے جتنے راوی ہیں یہ جو ہیں ان میں کیا ہے؟ عدالت ہے اور ان میں ضبط ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کتب کیا ہیں؟ کتب جرح و تعدیل ہے. کتب جرح و تعدیل ہے، مفصل ہے، بہت سارے روات ہیں، ان کا ذکر ہے، ان کے جرح تعدیل ہے. لیکن یہ سب جرح تعدیل میرے عزیزو، یہ سب علماء کے اجتہادات ہیں، یہ سب علماء کے کیا ہیں؟ ظن و گمان ہیں، ان کے اندازے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص مثلا کسی کا پاس بیٹھا ہے، اس کو جانتا ہے. احمد ابن حنبل ماشاءاللہ اتنے تابعین ہیں ان کا، کسی کو جرح کرتا ہے، کسی کو وہ تعدیل کرتا ہے. اسی طرح علی ابن المدینی ہے، اسی طرح یحییٰ ابن معین ہے، اسی طرح ابن ابی حاتم رازی ہیں. بہت سارے علماء کبھی ان سے ملا ہی نہیں ہے. بخاری ہیں، مثلا کہتا ہے اس کی حدیث لیس بشیء فلانی لیس بقوی، اس سے ملے ہی نہیں، وہ آپ سے 100 سال پہلے مر گیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سب کے سب اجتہاد ہیں، یہ سب کے سب ان کے اپنے وہم و گمان ہیں. وہم بھی نہ کہہ دیں، کم از کم ان کے نظریات ہیں. یہ شہادت نہیں ہے اس طرح کہ کسی نے ان کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ فلانے کا حافظہ بڑا زبردست ہے، فلانے کا جو ہے کردار بڑا وہ متقی آدمی ہے، وہ فلانا آدمی فراڈی ہے. یہ تو ہے نہیں. ذہبی کا کتاب ہے مثلا میزان الاعتدال، وہ سنہ 748 میں مرا، ٹھیک ہے نا.
یا مثلا تقریب التہذیب ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کی، یا تقریب التقریب، وہ 9ویں صدی میں اس کی وفات ہے، وہ روات سے 700-800 سال کے بعد آیا ہے۔ عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الجامع الکبیر سنن الترمذی للحافظ ابن ترمذی۔ یہاں پر میرے عزیزوں کتاب العلل میں ترمذی صاحب فرماتے ہیں صفحہ نمبر 1161 میں، وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال، الاختلاف في تضعيف الرجال، علم حدیث کے جو علامے ہیں، بڑے علماء ہیں، انہوں نے تضعیف رجال میں اختلاف کیا ہے۔ ان کا آپس میں اختلاف نظریے کیا ہیں؟ اختلافی ہیں، کوئی کہتا ہے فلانی ضعیف ہے، کوئی کہتا ہے فلانی صحیح ہے۔ كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم، جیسے کہ دوسرے مسائل میں بھی ان کا اختلاف ہے حدیث میں۔ ذکر عن شعبہ ان کا جو امیر الفاسقین فی الحدیث ہے، ان کا بہت بڑا حدیث محدث ہے، اس سے مروی ہے کہ اس نے ابو زبیر مکی جو بخاری مسلم کتب اربعہ کے روات ہیں، وہ متفق علیہ ہے، وہ عبد الملک ابن سلیمان و حکیم ابن جبیر، یہ سب جو ہیں نہایت ہی ثقات جلیل القدر بخاری مسلم کے محدث کے روات ہیں، ان کو تضعیف کیا ہے۔ اس نے کہا یہ سب جو ہیں ضعیف ہیں، اس سب پہ یعنی ان کی جرح کی ہے۔ وترک الروایت عنہم، ان سے روایت کرنا جائز نہیں سمجھا، اس نے روایت نہیں کی۔ ثم حدث شعبۃ عمن هو دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، اور ان سے جو کمتر ہیں حفظ و عدالت میں دوسرے علماء کے نزدیک۔ اب دوسرے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے کمتر ہیں حفظ و عدالت میں، ان روات سے نقل کیا۔ یہ کمتر کس نے اسٹیبلش کیا؟ یہ بھی اجتہاد ہے بھائی، سب اجتہاد اندر اجتہاد۔ یا اجتہاد سے کیا مراد؟ اجتہاد سے مراد یعنی ان کے گمان، ان کے اندازے۔ یہ اجتہاد کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کوئی بڑا ہی آسمان سے اترا ہے یہ اجتہاد۔ اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ ان کا گمان ہے، ان کے اندازے ہیں۔ اجتہاد بالرائے ہے، ان کی رائے ہے۔ اچھا، شعبہ نے ان سے کمتر روایت کی۔ حدث عن جابر الجعفی سے روایت کیا جو شیعہ ہے، رافضی بھی ہے، وہ ابراہیم ابن مسلم الحجری، وہ محمد ابن عبد اللہ العظمی وغیرہ واحد ممن یضعفون فی الحدیث، اور بہت سارے جن کو دوسرے علماء ضعیف کہتے ہیں، شعبہ نے ان سے روایت کی ہے اور ان کو اقدم سمجھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب النکت علی مقدمت ابن الصلاح تالیف ہے زرکشی صاحب، چاپ اضواء السلف الجزء الثانی، یہاں پر صفحہ نمبر 341۔ فلا شک ان فی الجرح والتعدیل ضربین من الاجتہاد، لا شک ولا ریب، کہ یہ جو جرح و تعدیل ہے یہ اخبار بالشہادہ نہیں ہے، یہ شہادت نہیں ہے کہ میں فلانی شخص کو جانتا ہوں وہ فراڈی آدمی ہے۔ یہ اس کی جو 99% ہے نا، وہ ایک دوسرے کی یہ جرح تعدیل کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اجتہاد ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھے نہیں بیٹھے۔ فلانے کو کذاب بولتا ہے ذہبی، وہ احادیث دیکھ کر اس کو، اگر اس نے فضائل اہل بیت علیہ السلام نے حدیث نقل کی ہے تو اس کو تضعیف کر دے گا، وہ اپنے وہ اس کی کیا ہے؟ وہ رائے ہے، وہ ایمانداری سے بھی نہیں ہے۔ وَأَئِمَّةُ النَّقْلِ يَخْتَلِفُونَ فِي الْحَدِيثِ يختلفون فی الاکثر، اکثر روات میں اختلاف ہے، اکثر روات میں، اغلب میں اختلاف ہے۔ اور یہ باتیں میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں جو ہیں بہت مفصل ہیں، اور ان کے ریفرنسز، ان کے نمونے آپ کی خدمت میں، اور مختلف کتب میں علماء کے بیانات اسی مطلب پہ تصریح بہت زیادہ ہے۔ فبعضهم يوثق الرجل الى الغایہ وبعضهم یوہنہ الى الغایہ، بعض علماء کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک راوی کو اعلیٰ درجے تک اس کو اوپر چڑھاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اور اسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ باقی علماء جو ہیں کیا کرتے ہیں؟ اس کی تضعیف کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا عزیزو؟ پھر حدیث صحیح کیا ہے؟ حدیث صحیح یہ ہے، حدیث صحیح کی تعریف کہ اس کے ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، اگر یقین ہے تو وہ متواتر ہے، وہ خبر واحد میں سے ہے ہی نہیں۔ حدیث صحیح یہ ہے کہ اس کے سند کے رجال سب کیا ہوں؟ ثقات ہوں، اور ثقہ ہونے کے علاوہ ان میں ضبط بھی ہو۔ لیکن یہ کہاں سے تحصیل کریں گے؟ یہ کس طرح تحصیل کریں گے؟ اس کو بجا لیں گے علماء کے اقوال سے۔ ان کے علماء کیا شہادت پہ مبنی ہے؟ نہیں، ان کے اجتہادات ہمارے پاس ہیں، اس میں 6 لوگ ہیں، مثلا 7 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں واسطے،
ٹھیک ہے نا. بخاری روایت کرتا ہے اپنے استاد سے، استاد اس کے اپنے استاد سے روایت کرتا ہے، وہ کسی اور سے روایت کرتا ہے، تابعی سے، تابعی اور صحابہ سے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی 5-6 واسطے. اکثر یہ ہوتا ہے 5 واسطے 6 واسطے، ایک دو مقام ہے بخاری میں اس میں 3 واسطے ہیں، لیکن بقیہ سب اسی طرح 5-6 واسطے ہوتے ہیں یا 7 واسطے ہوتے ہیں. تو ہم اس کو کیوں صحیح کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کہ اگر اس کے رجال سب کیا ہوں، سب عادل ہوں اور ان میں ضبط ہو، اس کو صحیح کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کیوں حجت کہتے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اس کی خود آپ نے کہہ دیا، جماعت عمریہ کے علماء نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، ظنی الثبوت ہے، یہ قطعی الثبوت نہیں ہے. اور یہ بات بھی ان کی باطل ہے کہ یہ ظنی الثبوت ہے. ٹھیک ہے نا. اگر واسطہ ایک ہو عزیزو، وہ کوئی شخص خبر لے کے آتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو گمان ہو جاتا ہے، گمان ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی اگر ثقہ ہے، صحیح کہہ رہا ہے، تو اس سے انسان کو گمان ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، بلکہ یقین بھی آ سکتا ہے، بلکہ یقین بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں ہے، کوئی شخص لے کے آ جاتا ہے، وہ جو سچا آدمی ہے وہ کہہ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ آپ جا کے فلاں کام کریں. ٹھیک ہے نا. مثلا مجھ سے کہہ دیا، تو اگر میں اس آدمی کو سچا مانتا ہوں تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ واقعا اس نے فرمایا، تو میں فوراً اس عمل کو بچا لا دوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن یہ وسائل جب بڑھ جاتے ہیں، فلانے نے 10 سال پہلے فلانے سے سنا ہے، اس نے 20 سال پہلے فلانے سے سنا تھا، اس نے 30 سال پہلے فلانے سے سنا تھا، اس نے 40 سال پہلے فلان سے سنا تھا. ٹھیک ہے نا. اور ان سب کے جو ثقہ ہونا ہے یہ یقینی نہیں ہے. ان سب کا ثقہ ہونا، ان کا سب کا ضبط ہونا، یہ سب بھی وہ علماء کا اجتہادات ہیں جن کی اپنی عدالت ثابت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ عدالت ثابت بھی ہو پھر بھی ان کے اجتہاد وہم گمان پر ہے، تو اس سے ظن بھی نہیں آتا. ایمان کی بات تو یہ ہے. اچھا، اس کی حجیت کی کیا دلیل ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو 1-2 دلیل دکھاتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے. دلائل ان کے ایسے ہی ہیں جیسے میں ان کا اگر پتہ چل گیا ان کے اس دلیل کا، باقی دلائل ابھی آپ کو اس کا جواب آ جائے گا. یہ کتاب ہے کتاب الام لمحمد ابن ادریس الشافعی، جلد نمبر 10. اس میں کتاب کے مقدمے میں محمد ابن ادریس الشافعی جو شوافع کا امام ہے، اس میں بتا دیتا ہے، کہتا ہے اسلام میں اصل تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ثابت کرنی ہو تو اس کے لیے 2 عادل شہادت دے دیں. 2 عادل وہ بھی شہادت کس طرح دیں کہ ہم نے دیکھا ہے. شہادت اجتہاد سے نہیں ہوتی عزیزو. مثلا میں کہتا ہوں فلان عورت نے فلان مرد کے ساتھ اس نے کیا زنا کیا، تو یہ اجتہاد سے آپ شہادت نہیں دے سکتے. اگر آپ نے حسن دیکھا ہے، یعنی آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس عورت نے فلانے مرد کے ساتھ اس نے زنا کیا، تو پھر آپ شہادت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ بھی ایک نہ ہو 4 بلکہ شاہد عادل ہوں زنا کے لیے. لیکن اجتہاد سے شہادت نہیں دے سکتے کہ مجھے گمان ہے بھائی عورت پریگننٹ ہو گئی ہے، وہ بغیر زنا کی بھی عورت پریگننٹ ہو سکتی ہے. آپ کو پتا ہے بغیر زنا کے عورت پریگننٹ ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ زنا ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اجتہاد کے ساتھ آپ شہادت نہیں دے سکتے. وہ خود کہتا ہے کہ یہ تو ثابت ہے کہ اسلام میں ہم نے کسی چیز کو ثابت کرنا ہے، کم از کم اس کے لیے 2 شاہد عادل چاہیے. اور وہ 2 شاہد عادل بھی کیسے؟ حس سے، اپنے حس سے خبر دیں، نہ کہ اجتہاد سے. تو احادیث میں ہم کیا کریں؟ احادیث میں تو یہ نہیں ہے. احادیث میں ایک شخص دوسرے سے، تیسرے چوتھے سے روایت کرتا ہے. وہ فرماتا ہے دیکھو، کہتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح مانتے ہیں. بلی خبر ایک تو متواتر ہے، کہتا ہے وہ اس کی بات اور ہے، اور ایک خبر واحد ہے. تو اگلے صفحے میں جا کر صفحہ نمبر یہ کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 8 میں وہ کہتا ہے دیکھو میں دلیل بتاتا ہوں. فَأَيْنَ الدَّلَالَ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ. خبر واحد کی حجیت کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہتے ہیں یہ اس حدیث کو دیکھو کہ لوگ مسجد قباء میں لوگ مسجد قباء میں نہیں، لوگ اور جگہ پہ صحابہ یعنی نماز پڑھ رہے تھے. کس کی طرف؟ بیت المقدس کی طرف. بیت المقدس کی طرف وہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. ایک شخص آیا، ان کو خبر دی کہ اللہ کی جانب سے آیت اتری ہے کہ تم جو ہے بیت اللہ الحرام کی طرف، مسجد الحرام کی طرف اپنا روح پلٹ دو، اپنا رخ پلٹ دو. تو نماز کی حالت میں انہوں نے اپنا رخ پلٹ دیا. تو ایک شخص کی خبر پر جو عادل تھا، ثقہ تھا، ضابط تھا، حافظہ اچھا ہے اس کا، تو اس پہ مسلمانوں نے یقین کر لیا. ٹھیک ہے نا. صحابہ نے یقین کر لیا. اور یہ حتماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا
کہ ان لوگوں نے بعد میں عقل پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا. تو ایک آدمی کے خبر لانے سے دینی مطلب ثابت ہو جاتا ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ دلیل ہے، یہ طریقہ ثابت ہو گیا. اور پھر یہ روایت لے کے آتے ہیں وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَجَمَاعَةً كَانُوا يَشْرَبُونَ فَضِيخَ بُصْرٍ. ابو طلحہ اور ایک دوسرے بعض صحابہ بیٹھے تھے، وہ انجوائے کر رہے تھے، مزے لے رہے تھے. کس کی؟ وہ کھجور کی شراب کی. کھجور کا انہوں نے شراب بنایا تھا، پی رہے تھے، مزے کر رہے تھے، مست ہو رہے تھے. ٹھیک ہے نا صحابہ کرام. اور اس وقت جو ہے شراب جو ہے حرام نہیں ہوا تھا. ایک شخص آیا، ان کو خبر دی کہ ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو چکی ہے. تو ان لوگوں نے اپنے جو ان کے شراب کی جو برتنیں تھیں، مٹکے تھے، سب مٹکے انہوں نے توڑوا دیے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا ایک آدمی کے خبر لانے سے ان کو یقین ہو جاتا ہے. عزیزو، یہ ان کی دلیل ہے. اور اسی طرح ایک دو دلیل مزید لے کے آتے ہوں. اب میں پوری بحث، جامع بحث اس میں کہ ان کے سب دلائل ذکر کروں، ان کا ابطال کروں، وہ اس میں وقت نہیں ہے. بحث کیا ہے؟ مختصر ہے بحث. ٹھیک ہے نا. تو عزیزو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اس دلیل میں بہت ہی زیادہ بڑا مغالطہ ہے. کوئی بھی عاقل شخص ان کے دلیل کو دیکھ لے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان کی دلیل ہمارے پاس جو خبر واحد ہے وہ بہت مختلف ہے ان دلیل سے کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، اور ایک شخص خبر لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں بہت مختلف ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک شخص آتا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ سچا آدمی ہے، ہم اس کو جانتے ہیں. ہم اجتہاد کے ذریعے کسی اور شخص جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے نظریات کے بنا پر، نہ اپنے حس کے بنا پر کہتا ہے فلان شخص عادل ہے، ٹھیک ہے نا، فلان شخص ثقہ ہے، اس کے طور پہ نہیں، بلکہ ہمیں آ کر وہ جو شخص ہمیں خبر دے رہا ہے، ہم نماز جماعت پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، ہم اس کو جانتے ہیں، تو ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے، ہمیں اطمینان آ رہا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. چاہے ایک آدمی آ جائے، چاہے دو آدمی آ جائیں، فرق ہی نہیں پڑتا. جب ایک سچا آدمی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسلمانوں بیت المقدس سے قبلہ اپنا رخ پھرا دو بیت اللہ الحرام کی طرف، تو ہمیں یقین آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب لیکن ہم ابھی جس حالت میں ہیں 14ویں صدی میں، ہمارے پاس کیا کتاب بخاری ہے، اس میں 6 واسطے، 7 واسطے، 8 واسطے. ٹھیک ہے نا. کہ فلانے نے فلانے سے سنا ہے، فلانے نے فلانے سے، وہ بھی طویل مدت کے بعد، یعنی بہت طبقات میں بہت فاصلہ ہوتا ہے. ایک شخص 40 سال پہلے کسی سے سنا ہے، پھر وہ 40 سال کے بعد کسی اور کو سناتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح تو نہیں کہ قریب الاحد ہم سب، اور وہ بھی حافظے سے اکثر سناتے ہیں، کتابت سے نہیں کہ کتاب سے پڑھ کے سنائیں، اکثر حافظے سے سناتے ہیں. اور پھر ان کی اعتبار کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے اعتبار کی حیثیت یہ ہے کہ علماء کے اخبار سے، علماء کے اجتہاد سے، کہ احمد بن حنبل یا علی بن المدینی یا خود بخاری نے کہا کہ فلانی ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے. تو اس پہ کہاں اعتبار آتا ہے انسان کو؟ آپ جس زمانے میں بیٹھے نا، آپ کے ابا جان کوئی خبر سنا دیں کہ میں جب نوجوان تھا تو میرے دادا نے یہ کہا تھا، اور میرے دادا جی نے فرمایا کہ ان کے پردادا نے جب وہ نوجوان تھے تو انہوں نے یہ فرمایا تھا، اور ان کے پردادا نے کہا تھا کہ ہم جب نوجوان تھے تو ہمارے پڑوسی میں ایک شخص رہتے تھے، اس نے یہ کہا تھا، پھر اس پڑوسی نے نوجوانی میں دہلی میں یہ دیکھا تھا. یعنی 200 سال 250 سال پہلے کا واقعہ آپ کو سنا. ٹھیک ہے نا. وہ کوئی یقین آتا ہے اس بات پہ؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی مثلا ابھی آپ کے دادا جانا، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے ابو جان کچھ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا تو راولپنڈی میں بازار میں یہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو یقین آ جاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وہ اپنی جوانی کا واقعہ سناتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یقین. لیکن آپ وسائط کو بڑھا دیں، وسائط کو، واسطوں کو تعداد زیادہ کر دیں، اور وہ مدت بھی لمبی کر دیں، 2-2.5 سال 100 سال کر دیں، تو وہ کہاں اس پہ یہ اعتماد آتا ہے، یقین آتا ہے. تو جو دلیل لے کے آتا ہے جناب ابن ادریس الشافعی، اس میں بڑا مغالطہ ہے. پہلا مغالطہ یہ ہے کہ اس میں ایک واسطہ ہے، اور وہ واسطے کی مثلا ہم کیا ہیں، مسجد قباء سے کوئی آیا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی ہے کہ مسلمانوں اپنا رخ تبدیل کرو بیت اللہ الحرام کی طرف.
تو ہم اس شخص کو جانتے ہیں کہ یہ سچا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز میں روتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو ہمیں یقین آ جاتا ہے فوراً، یہ قتل آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم اس کو، لیکن اگر آپ واسطے 6-7 سال ہوں اور مدت جو ہے 200-250 سال ہو، تو پھر کہاں سے انسان کو یقین آ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یقین نہیں آتا، بلکہ گمان بھی نہیں آتا۔ یہ کہنا کہ یہ گمان لاتا، گمان بھی نہیں لاتا انسان کو، گمان بھی نہیں لاتا۔